اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا اس عزاداری کے صدقے اور سید الشہداء علیہ السلام کے صدقے تمام ان لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، جو کووڈ-19 اور کرونا وائرس کی بیماری سے لاحق ہو چکے ہیں، ان کو شفائے کامل و شفائے عاجل عطا فرما، اور بحق کے امام حسین علیہ السلام و بحق کے اصحاب امام حسین علیہ السلام خدایا اس کووڈ-19 کی منحوس بیماری کو پورے جہان سے محو فرما انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کتاب ہے، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی ہسٹری کی کتاب ہے، یا کسی نبی کی کتاب ہے، یا کسی اور شخصیت، کسی اور مختلف شخصیات کی کتاب اور تاریخ کا مطالعہ آپ کر رہے ہیں، یا اگر آپ ممبر کے نیچے ہیں اور کسی عالم کو سن رہے ہیں جو اہل البیت علیہم السلام کی ہسٹری اور تاریخ کو بیان کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں یوزولی ہمارا انگیزہ، ہمارا موٹیویشن اور ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے تاریخ کو سننے سے، تاریخ کو مطالعہ کرنے سے؟ یوزولی جو مقصد پایا جاتا ہے عموماً لوگوں کے اندر، وہ ہے انفارمیشن کی حد تک، یعنی تاریخ کا مطالعہ کرنا انفارمیشن کی حد تک، معلومات کی حد تک۔ مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام کب پیدا ہوئے، امام کی شہادت کب ہوئی، امام جب شہید ہوئے تو کتنے سال کے تھے، ان کی عمر کیا تھی، ان کی والدہ کا نام کیا تھا، والد کا نام کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں امام علی نے جتنی جنگوں میں شرکت کی تو کیا حالات پیش آئے، کن دشمنوں کو امام علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ یہ جو باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، یہ معلومات ہیں، یہ حوادث اور واقعات ہیں جو تاریخ میں درج ہیں، جو ہم تک پہنچے ہیں، ہم تک۔ یہ ایک موٹیویشن ہے، یہ ایک مقصد ہے کہ فقط معلومات میں اضافہ ہو۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ انسان تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے یا کسی ایکسپرٹ سے ہسٹری کو سنتا ہے انالیٹیکل انداز میں، تحلیلی اور تجزیاتی انداز میں، کہ مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام کو گدیر میں امام علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اور گدیر اور رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیوں امام علی علیہ السلام کو خلافت اور امامت نہیں ملی، کیا وجہ تھی کہ امام علی کے حق کے حکومت کو غصب کیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ جو کیوں ہے، کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا نہیں ہوا، وہ کون سے ریزنز تھے، وہ کون سے اسباب تھے، صحیح وہ کون سے کازز تھے جس کی وجہ سے امام علی کو حکومت نہیں ملی، وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر عاشورہ کا واقعہ رونما ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تاریخ کا ایک ہائر لیول مطالعہ ہے، ایک ہائر لیول سٹڈی ہے، یعنی تجزیاتی انداز میں آپ تاریخ کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہتر انداز میں مطالعہ ہے۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ انسان جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اس مقصد سے مطالعہ کرتا ہے کہ میں تاریخ میں کہاں کھڑا ہوں، میں جو آج 2020 میں زندہ ہوں، تو میں تاریخ میں کہاں کھڑا ہوں، where am I standing right now in history۔ یہ اصل مقصد ہے تاریخ کا، جو عالی ترین مقصد ہے اس کو مطالعہ کرنا، اس کو اسٹڈی کرنے کا، وہ یہ ہے کہ تاریخ کا کام یہ ہے کہ تاریخ انسان کو اس کا حال، اس کا پریزنٹ بتاتی ہے۔ تاریخ ماضی کے بارے میں، صحیح ہے، ماضی، اور میں آج
اور آپ آج کہاں کھڑے؟ پریزنٹ ٹینس میں کھڑے، صحیح، آج حال کے زمانے میں کھڑے۔ تاریخ کا کام یہ ہے کہ انسان کو ماضی سے حال تک مرتبط کر دے، کنیکٹ کر دے، یہ ایک کام ہے تاریخ کا۔ تاریخ در حقیقت ایک پل کی مانند ہے، ایک فلائی اوور، ایک برج کی مانند ہے کہ جو انسان کو ماضی سے مستقبل تک اور حال تک پہنچاتی ہے، یہ تاریخ کا کام ہے۔ تاریخ در حقیقت انسان کو بتاتی ہے کہ جو واقعات رونما ہوئے تاریخ میں وہ کیوں ہوئے، اور اس کے علاوہ کون سے ایسے قوانین اور سنتیں اور لاز حاکم تھے تاریخ میں کہ جن کی وجہ سے یہ حادثات پیش آئے۔ مثال کے طور پر ایک قوم ہے تاریخ کے اندر، وہ عروج تک جاتی ہے، خداوند متعال نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں کے ذریعے اس کو اوج تک پہنچایا ہے۔ ٹھیک، یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کون سی ایسی سنتیں موجود ہیں، کون سے ایسے قوانین موجود ہیں تاریخ کے اندر جو ایک قوم کو آگے لے جاتی ہے، اور کون سے ایسے قوانین ہیں تاریخ کے اندر جو ایک قوم کو ہیوملیشن اور ذلت اور نابودی اور ڈسٹرکشن کے حد تک لے جاتی ہے۔ یہ تاریخ کا کام ہے۔ اگر میں اور آپ اس موٹیویشن سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ نور علی نور ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام کو یہ اپنی وصیت میں یہ بات فرمائی تھی کہ اے حسن، میں نے ماضی کے ساتھ، ماضی کے تمام اقوام کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ کیسے؟ تاریخ کا مطالعہ کر کے۔ امام علی ہسٹری میں ایکسپرٹ تھے، تو اور امام علی علیہ السلام نے ہسٹری اور تاریخ کو اس موٹیویشن سے مطالعہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے ایسی بہت ساری شخصیات ہیں جو ایکسپرٹس ہوتی ہیں ہسٹری کے اندر، اور ان کے یہ اقوال موجود ہیں، چاہے وہ مسلمز اور نان مسلمز، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرانی اقوام کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ایج اور ان کی عمر زیادہ تھی نہیں، انہوں نے تاریخ کا مطالعہ اس طرح کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، فقط اقوام کا مطالعہ کر کے، پرانی قوموں کا مطالعہ کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارنا مقصد نہیں، بلکہ آپ ان کی ہسٹری کو پڑھ کر اپنے لیے کچھ راہ ہموار کریں، اپنے لیے کچھ مشعل راہ تعین کریں۔ اگر ہم، جس طرح میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر ہم تاریخ بشریت کو اوپر سے نگاہ کریں، صحیح ہے، اگر آپ اوپر ہیں اور تاریخ کو آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، صحیح، آپ فرض کریں کہ آپ ایروپلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوائی جہاز کے اندر، اور آپ مثال کے طور پر اپنے شہر کو دیکھ رہے ہیں، اسی انداز میں آپ فرض کریں کہ آپ تاریخ بشریت کو ایک اوپر اونچائی سے نگاہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کو پوری تاریخ بشریت کا ماجرا دو لفظوں میں خلاصتاً آپ کو ملے گا: حق اور باطل۔ حق اور باطل تاریخ بشریت کا پورا خلاصہ ہے، اور تا قیامت یہی موجود ہے، حق اور باطل آپ کو نظر آئیں گے۔ بس ہم آئیں تاریخ اسلام کو، تاریخ صدر اسلام کو، تاریخ تشیع کو، تاریخ اہل سنت کو، اور جو کچھ تاریخ اسلام میں از اول اسلام سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا ہے، اس کو ہم ایسے مطالعہ کریں جیسے یہ ہمارا اپنا قصہ ہو۔ تاریخ، مثال کے طور پر امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت کے دوران جنگ جمل پیش آئی، جنگ صفین پیش آئی، جنگ نہروان پیش آئی۔ یہ تین جنگیں در حقیقت ہمارا اپنا قصہ ہے، ہم اس نگاہ سے تاریخ کو دیکھیں۔ اچھا، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز غدیر، حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر قم کے میدان میں اعلان ولایت امیر المؤمنین فرمایا، اور وہاں پر پھر میں نے جو آپ کو توضیح دی، ایک کچھ حد تک ایکسپلینیشن جو میں نے کی آپ کے لیے، وہ یہ تھی کہ غدیر میں در حقیقت جو ولایت امیر المؤمنین
علیہ السلام کا اعلان ہوا تھا اس کا کیا مطلب تھا. اہل سنت کے نزدیک ولایت یعنی محبت، ولایت یعنی معنویت، یعنی نبی وہ یہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو ولایت ملی نبی اکرم کی جانب سے یعنی خود اور خدا کی جانب سے، وہ معنوی ولایت تھی، یعنی معنوی پیشوا امیر المؤمنین ہے. اور پھر لیکن اہل تشیع کیا کہتے ہیں؟ اہل تشیع یعنی ہم یہ کہتے ہیں، روایات بھی موجود ہیں اور اتفاقاً اہل سنت کی کتابوں، معتبر ترین کتابوں میں بھی یہ ساری اوتھینٹیکیشن موجود ہے، مستندات موجود ہیں کہ نبی اکرم نے جو ولایت سونپی امام علی علیہ السلام کو، وہ ولایت معنوی نہیں تھی. اگرچہ امام علی کو ولایت معنوی بھی حاصل ہے، لیکن اس وقت جب نبی اکرم جانے والے ہیں دنیا سے، اب کون سنبھالے گا اس امت کو، کون زمام امور اس امت کے اپنے ہاتھ میں لے گا، وہ در حقیقت امیر المؤمنین کو سونپی گئی، یعنی ولایت حکومتی، ولایت سیاسی. ٹھیک، یہ ولایت یعنی ایک باقاعدہ سسٹم تا قیامت نبی اکرم نے اس دن معرفی کرایا، انٹروڈیوس کروایا کہ یہ سسٹم آف گورنمنٹ تا قیامت یہی سسٹم ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے، ممکن ہے آپ کے ذہن میں اور اذہان شریف میں یہ سوال پیش آئے کہ ٹھیک ہے، یہ تو امام علی، امام حسن، امام حسین، امام عسکری علیہ السلام تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر غیبت کے زمانے میں اگر امام معصوم غائب ہوں تو آیا یہاں پر بھی ہم ولایت کا نظام جو نبی اکرم نے امام علی کو سونپا تھا ایز اٹ از اجرا کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے؟ اب یہاں پر بہت سارے اختلاف ہیں، اقوال موجود ہیں. البتہ اختلاف بھی جو ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ خود ائمہ کے کلام کو صحیح نہیں سمجھا گیا، ورنہ ہمارے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے بہترین آئیڈیل رول ماڈلز زمانہ غیبت کے لیے فراہم کیے ہیں. اب وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، اس میں ہم نہیں آتے، اگرچہ یہ ڈسکشن امپورٹنٹ ہے، لیکن میں ہسٹری کے اوپر زیادہ یہاں فوکس کروں گا. اب ہوا کیا، غدیر کے بعد 70 دن بعد، غدیر میں اعلان ہوا، 70 دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے. اب یہاں پر جو واقعات پیش آتے ہیں وہ یہ کہ نبی اکرم کی رحلت کے بعد اہل ثقیفہ نے امیر المؤمنین کی حکومت کو غصب کیا. اب اس کی اپنی ہسٹری موجود ہے، اس میں ہم زیادہ نہیں جاتے. امیر المؤمنین نے کیا اقدام کیا یہاں پر آپ دیکھیں ایک اور شخصیت ابھر کے سامنے آتی ہے. یہ وہ شخصیت ہے جو ان واقعات کو دیکھ رہی ہے اور ان واقعات کے بارے میں علم بھی رکھتی ہیں. وہ شخصیت کون ہے؟ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. ان کی ذات مقدس پر، امیر المؤمنین کی ذات مقدس پر اور نبی اکرم اور تمام اہل البیت علیہ السلام پر ایک صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امیر المؤمنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے 40 دن مسلسل لوگوں کو دعوت دی دوبارہ، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے خلیفہ اول کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. قرار طے تو یہ پایا تھا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، لیکن جب امیر المؤمنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں مشغول تھے تو ہوا یہ کہ خلیفہ اول آئے اور انہوں نے امیر المؤمنین کی حکومت کو غصب کیا. اب اس ٹاپک کے بعد کیا ہوتا ہے، اقدام کیا کرتے ہیں امیر المؤمنین اور حضرت زہرا؟ 40 دن مسلسل لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف صحابہ کرام کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کو یاد دلاتے ہیں کہ غدیر قم میں کیا آپ موجود نہیں تھے؟ کیا آپ نے رسول خدا کا اعلان ولایت نہیں سنا تھا؟ اب اکثر نے تو اعتراف کیا، جی بالکل ہم نے سنا تھا اعلان، تو آپ کیوں پھر ہمارا ساتھ نہیں دے رہے؟ تو بعض نے یہ کہا کہ مثلا معاذ ابن جبل نے یہ کہا کہ ہم مثلا جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے معاذ ابن جبل کو کہا کہ
کیا تم نے غدیر خم میں اعلان ولایت نہیں سنا؟ اس نے کہا جی بالکل سنا میں نے. تو یہاں حضرت نے فرمایا تو کیوں تم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے؟ تو معاذ نے کہا کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کیا آپ کے ناصرین موجود ہیں؟ کیا کوئی آپ کو ہیلپ کرنے والا ہے؟ تو حضرت زہرا نے کہا نہیں فی الحال کوئی نہیں ہے. تو معاذ نے کہا نہیں معذرت میں بھی پھر آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تو مختلف گھروں میں گئے اور ان کو حضرت زہرا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہی جواب انفارچونیٹلی سننے کو ملا. اب ایک نقل کے بقول اب تاریخ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ البتہ کہ 7 دن تک دیکھیں حضرت زہرا نے ایک کام جو اہم کام جو انجام دیا وہ کیا تھا؟ وہ گریہ، عزاداری، بیت الاحزان، حزن، یہ ساری چیزیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے انجام دی اور شدید گریہ کیا. البتہ یہاں پر جو گریہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے، شروع میں ان کے گریے میں شدت نہیں تھی کیونکہ وہ یہ امید کر رہی تھی کہ شاید جنہوں نے ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیا وہ شاید دوبارہ آ جائیں. لیکن جب حضرت زہرا نے دیکھا کہ یہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تو یہاں پر ان کے گریے میں شدت آتی ہے اور شدیداً گریہ و زاری بجا لاتی ہیں کہ جب اب یہاں پر یہ سارے مصائب کے نقطے ہیں، واقعاً رونے والے نقطے ہیں. جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اے بی بی کیوں آپ اتنا شدید گریہ زاری کر رہی ہیں، تو حضرت زہرا نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ فقد النبی و ظلم الوصی، نبی کا فقدان اور وصی پر ظلم. یعنی نبی کا فقدان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اب نبی کا فقدان محسوس ہو رہا ہے. کیا مطلب نبی کا فقدان محسوس ہو رہا ہے؟ کیا نبی اکرم کا فقط جسمانی طور پر دنیا سے چلا جانا فقط اس اعتبار سے حضرت زہرا گریہ کر رہی ہیں؟ نہیں، یہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات ہے. وہ کیا ہے کہ در حقیقت چلیں میں آپ کے سامنے یہ زیارت نامہ ہی لے کر آتا ہوں کہ اس میں یہ جواب موجود ہے کہ نبی اکرم کا دنیا سے چلے جانے کا کیا مطلب ہے. دیکھیں یہ زیارتیں آپ سب نے، ہم سب نے پڑھی ہیں اور ہم سب الحمدللہ اور یعنی پڑھتے ہیں ریگولرلی. وہ کیا ہے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے جو بروز ہفتہ پڑھی جاتی ہے کیونکہ نبی اکرم کا جو ہفتے کا دن ہے وہ نبی اکرم سے منسوب ہے. اس کے اندر جو زیارت نامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجود ہے اس کے اندر ایک عبارت یہ ہے. دیکھیں یہاں پر ایک موقع پر 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ عبارت اصبنا بکا یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبت بک حیث انقطع عنا الوحی. آپ کے جانے سے انقطاع وحی ہو گئی. انقطاع وحی یعنی جب نبی اکرم موجود تھے تو آسمان اور زمین کے درمیان ایک رابطہ موجود تھا. کس چیز کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے. لیکن جب نبی اکرم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو آسمان اور زمین کے درمیان رابطہ ختم ہو گیا. لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں فقد النبی. پھر اس کے آگے کیا فرماتی ہیں؟ وظلم الوصی، اور وصی یعنی امیر المؤمنین جو کہ وصی کے طور پر غدیر خم کے میدان میں روز غدیر جن کو وصی کے طور پر اعلان کیا گیا نبی اکرم کی جانب من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ علی تم سب کا مولا ہے، یہ علی میرا وصی ہے. حضرت زہرا فرماتی ہیں وظلم الوصی یعنی اب نبی اکرم تھے، رابطہ بین آسمان و زمین، اور اب امیر المؤمنین جو کہ جانشین نبی اکرم ہے، اب یہ جب حکومت پر آئیں گے، جب ان کی ولایت کا اجرا ہوگا، امپلیمنٹیشن ہوگا ان کی ولایت کا، تب آسمان اور زمین کے درمیان جو رابطہ کون سی ہستی ہوگی؟ امیر المومنین. البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ سب کے جو وحی کی جو
خصوصیت ہے وہ صرف نبی اکرم کے ساتھ مختص ہے، نہ کہ امیر المؤمنین کے ساتھ۔ اب یہ بالکل ایک الگ بحث ہے کہ امیر المؤمنین کہ جو علوم ہیں وہ کتنے ہیں، علم غیب ائمہ علیہ السلام کو جو دیا گیا ہے وہ کس قسم کا علم غیب ہے، یہ سب ایک الگ ٹاپک ہے، یہ امام شناسی سے مربوط ہے۔ لیکن امیر المؤمنین کے لیے طے پایا تھا کہ جب وہ حکومت پر آئیں گے نبی اکرم کی رحلت کے بعد، تب یہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کنیکشن بنیں گے۔ اب ہوا کیا؟ اب آپ دیکھیں، میں کچھ باتیں اور مطالب امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو شیئر کی جو ٹرمینالوجی ہے یہ اب ہر جگہ استعمال ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کے لیے ہمیشہ شیئر کی جو ہے وہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے اپنی جو ریسرچ ہے، جو نالج ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ اگر ہم مزید دیکھیں، ظلم الوسیع اس کو درک کرنا آسان نہیں، جو حضرت زہرا نے فرمایا کہ امیر المؤمنین وسیع رسول پر ظلم ہوا ہے۔ جب تک ہم وسیع کی معرفت حاصل نہیں کریں گے اس جملے کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ میں آپ کے سامنے اصول کافی کے اندر ایک پورا باب ہے، ایک پورا چیپٹر ہے۔ الحمدللہ اصول کافی اردو میں بھی موجود ہے اینڈ آئی ہوپ انگلش میں بھی موجود ہے، لیکن اردو میں نے خود دیکھی ہے، یہ موجود ہے۔ آپ جائیں اصول کافی کے اندر باقاعدہ باب موجود ہے، ایک چیپٹر موجود ہے جس کے اندر امیر المؤمنین کی جو وصیت ہے، یہ وصیت سے مراد جو وسیع قرار پائے ہیں امیر المومنین پیغمبر اکرم کے، اس کے بارے میں، اس کی خصوصیات کے بارے میں، یعنی یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ امیر المومنین وسیع ہے نبی اکرم کے، اس وسیع کو توضیح دی گئی ہے اصول کافی کے اندر مختلف احادیث کے اندر۔ لیکن اس میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم انبیاء ہیں۔ کیا مطلب خاتم انبیاء؟ یعنی تمام انبیاء کے علوم، جتنے بھی علوم انبیاء علیہ السلام کے ہیں، یہ سارے علوم پیغمبر اکرم کے وجود نورانی میں موجود ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی اوصیاء ہیں، انبیاء کے بھی اوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 اوصیات ہیں، مختلف انبیاء تھے جن کے 12 اوصیات ہیں، صحیح، اور نبی اکرم کے بھی 12 اوصیاء ہیں۔ عجیب نہیں ہے؟ 12 نمبر، یہ ایک عجیب اتفاق ہے۔ اب اتفاق ہے یا خدا کی پلاننگ کا حصہ، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن احادیث میں موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی علوم ہیں وہ ان کے اوصیاء کی جانب بھی منتقل کرتے تھے، اور اسی طرح سارے یہ علوم پیغمبر خاتم کے وجود مبارک میں موجود ہیں۔ چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں یہ سارے علوم موجود ہیں، اور چونکہ امام علی علیہ السلام پیغمبر اکرم کے جانشین اور وسیع برحق ہیں، لہٰذا یہ سارے علوم امیر المؤمنین کی ذات میں موجود ہیں۔ کیا بہترین فضیلت ہے امیر المؤمنین کی! یہ سارے علوم امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات میں موجود ہے، یعنی ساری سنتیں، سارے حوادث، سارے واقعات اور ساری وراثتیں انبیاء علیہ السلام کی امیر المؤمنین کی ذات میں موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایسی شخصیت کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت زہرا کا کلام دیکھیں، خود امیر المؤمنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے کہ جب انہوں نے کوفہ کے لوگوں کو خطاب کیا تو یہ کہا کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو، سلونی سلونی۔ ایک جگہ یہ فرمایا، ایک جگہ سلونی سلونی فرمایا، دوسری جگہ یہ فرمایا جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میرے پاس ہر بات کا جواب ہے، ہر موضوع، ہر ٹاپک کے اوپر میرے پاس جواب ہے، ہر سوال کا جواب ہے۔ اب ایسی شخصیت، ایسی ہستی نورانی، اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ وَفَقْدِ النَّبِي وَظُلْمِ الْوَسِيعِ۔ دیکھیں
ایسی شخصیت کو ہمارے لیے حاکم قرار دیا گیا ہے اور ایسی شخصیت کو کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. اب یہ ماجرا تھا، میں نے آپ کے بالکل یعنی ایک خلاصہ پیش کیا تھا کہ آپ کے سامنے غدیر کے بعد کیا ہوا، یعنی رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا ہوا. لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے اگر اس حق اور باطل کی نگاہ سے ہم دیکھیں تو آپ اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر رحلت نبی اکرم کے بعد دو قسم کے عکس العمل تھے، دو قسم کے ریاکشن سے. مثال کے طور پر حق کے فالوورز کا کیا ریاکشن تھا؟ مثال کے طور پر حضرت زہرا اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور جو باطل فرنٹ ہے اس کی جانب سے کیا ریاکشن تھا. آپ اس کو اس اعتبار سے دیکھیں، یہ سارا جو ماجرا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس اعتبار سے. اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ہسٹری کے اندر، میں 4 پوائنٹس آپ کو بتا دوں کہ امامت کے 4 دوران ہیں. امامت کے 4 اعراض ہیں، انگلش میں ERA، اردو میں دوران، زمانے. امامت کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں زمانی اور ٹائم کے اعتبار سے. رحلت نبی اکرم کے بعد، چونکہ رحلت نبی اکرم کے بعد امیر المؤمنین کو یعنی امیر المؤمنین کی امامت کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، صحیح؟ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. وہ یہ کہ جو امامت کا جو پہلا دور ہے وہ 11 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک ہے. یعنی یہ وہ ٹائم ہے کہ جب نبی اکرم کی رحلت ہوتی ہے 11 ہجری، یہاں سے لے کر 35 ہجری تک امام علی علیہ السلام کی خلافت سے پہلے تک. اوکے، امام علی کو جب بے عنوان خلیفہ چہارم لوگ انتخاب کرتے ہیں تو اس سے پہلے تک، ٹھیک ہے، اس سے پہلے تک یعنی 35 ہجری تک یہ امامت امیر المؤمنین کا دور ہے. یعنی 25 سالہ، اب یہ غلط تعبیر ہے، یہ بالکل صحیح تعبیر نہیں ہے کہ 25 سال امام خاموش رہے، بالکل ایسا نہیں ہے. امام کا کام 24/7 24 گھنٹے 7 دن لہجہ بے لہجہ لمحہ بلمحہ ایکٹیو رہنا ضروری ہے امام کے لیے. امام لمحہ بلمحہ فعال ہیں اور امیر المومنین 25 سال مسلسل دن رات فعال امام تھے. امامت ختم نہیں ہوئی، اگرچہ امام کو حکومت نہیں ملی لیکن امامت ختم نہیں ہوئی. تو یہ ذہن میں رکھیں ہم، ٹھیک. یعنی پہلے 3 خلفاء کا جو دور تھا 11 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک، یہ امامت کا پہلا دور ہے. امامت کا دوسرا دور 35 ہجری سے لے کر 41 ہجری تک. یعنی یہاں پر یہ وہ ٹائم ہے کہ خلیفہ سوم کا قتل ہوتا ہے اور لوگ سارے کے سارے ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس وقت جو فساد برپا ہوا تھا خلیفہ سوم کے زمانے میں، آپ جانتے ہیں ہسٹری کی کتابیں میں موجود ہے، اہل سنت اہل شیعہ تمام کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ خلیفہ سوم کے زمانے میں، البتہ میں آؤں گا دوبارہ، صرف ایک خلاصہ بتا دوں، خلیفہ سوم کے زمانے میں فساد یعنی مالی فساد، اقتصادی فساد اپنے اوج پہ جا پہنچ چکا تھا. پارٹی بازی، قبیلہ پرستی اپنی اوج تک جا پہنچی تھی. یعنی ایک عجیب قسم کا زوال مسلمانوں نے دیکھا. لیکن یہی وہ مسلمان ہیں خلیفہ سوم کے دور میں کہ جب خلیفہ سوم کا قتل ہوتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو بیدار ہوتے ہیں، واقعاً بیدار ہوتے ہیں اور امیر المؤمنین کے گھر میں ہجوم کرتے ہیں اور امام سے تقاضا کرتے ہیں کہ اے امام، اے علی، اب تو ہی ہمارا حاکم بن سکتا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں نجات دلا سکتا ہے، صرف تو ہے ہمارا منجی بشریت تو ہے. یہ سب نے احساس کیا تھا. البتہ لوگوں کو یہ احساس دلانے میں کس کا کام تھا؟ اب آپ سوچیں، تحقیق کریں، ٹھیک ہے، اور مجھے کمنٹس پہ جواب دیں. صحیح ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان لیکچرز کے ذریعے ہم ایک ڈسکشن شروع کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوال جواب بھی ہو تو آپ مجھے مکتوب اینڈ ریٹن صورت میں
یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے آپ وہ اس پہ سینڈ کر سکتے ہیں مجھے, اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان سیشنز کے بعد ہم ایک کوشچن اینڈ آنسر سیشن بھی رکھ سکتے ہیں. اب آپ یہ میں نے سوال کیا پیش کیا آپ کے لیے کہ ایسا یعنی کیا ہوا کہ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ خلیفہ سوم کے بعد, ان کے قتل کے بعد, اب علی ابن ابی طالب ہمیں بچا سکتے ہیں اور کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا. اور امیر المومنین نے لوگوں کے اس مطالبے کا جواب بھی دیا اور حکومت پر حکومت کو قبول بھی کیا. اوکے, یہ امامت کا دوسرا دور فرام 35 ہجری ٹو 41 ہجری. امامت کا تیسرا دور جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے, اس کے بعد امامت امام حسن علیہ السلام کا آغاز ہوتا ہے. یہ دور امامت امام حسن سے لے کر شہادت امام حسین تک جاری رہتا ہے, یعنی فرام 41 ہجری ٹو 61 ہجری 61 ہجری تک. یہ امامت کا تیسرا دور ہے. امامت کا چوتھا دور امام زین العابدین کی امامت کا پہلا دن, اس سے لے کر امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک, یعنی فرام 61 ہجری انٹل 260 ہجری 260 ہجری تک. یعنی اس قدر یہ دور امامت کا چوتھا دور اس قدر طولانی ہے. البتہ یہ دور, یہ جو ٹائم پیریڈز ہیں اور امامت کے اس ایراز کو یہ میں نے ڈیوائڈ نہیں کیا, یہ علماء نے ڈیوائڈ کیا, اور واقعاً یہ اس وقت ہمیں اس تقسیم بندی کی حقانیت کا احساس ہوگا جب ہم ان دوروں کو اور ان ایراز کو تحلیل و تجزیہ کریں گے, تب ہمیں احساس ہوگا. کیونکہ یہاں پر امامت کی مختلف اسٹریٹجیز ہیں. صحیح, دیکھیں ائمہ ایک ہیں, امام علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک, کلہم نور واحد, سب ایک انسان ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, کلہم نور واحد, سب ایک نور ہے. کیا مطلب ایک نور ہے؟ یعنی سب ایک روح ہے. مثال کے طور پر اس کو پریکٹیکلی ہم ہسٹوریکلی دیکھیں, آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام اگر امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام حسن نے انجام دیا. کیا امام حسن نے کام انجام دیا؟ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح بجا لائی. اور اگر امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام حسین نے انجام دیا ہے, یعنی قیام کرتے. اور اگر امام علی علیہ السلام, مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام امام صادق کے زمانے میں ہوتے, امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام صادق نے انجام دیا. کیوں؟ کہ کلہم نور واحد, ایک انسان ہے, ایک انسان ہے جس کی 250 سالہ زندگی ہے. اب میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ نمبرز بتاؤں گا, لیکن وہ میں بھول گیا تھا. دیکھیں نمبرز کیا ہیں تاریخ اعتبار سے. انبیاء علیہ السلام 10,000 سال کا ٹائم پیریڈ گزارا انبیاء نے. اس کے بعد ائمہ ہدا علیہ السلام, یعنی امام علی علیہ السلام سے لے کر امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک 250 سال کا دور. اس کے بعد غیبت صغریٰ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ 70 سال کا دورانیہ ہے, اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک, اب آپ دیکھیں 10,000 سال, 250 سال, 70 سال, یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے, یہ کوئی اتفاقی ٹائم پیریڈز نہیں ہے, یہ سب خدا کا نقشہ ہے, خدا کی پلاننگ ہے. اگر دشمن پلاننگ کر رہا ہے تو خدا بھی پلاننگ کر رہا ہے. مکروا ومکر اللہ. ٹھیک, اب آتے ہیں امام علی علیہ السلام کے دور میں. دیکھیں اب ہم امامت کے پہلے دور میں ہیں. البتہ میں سارے دور ڈسکس نہیں کروں گا امامت, مجھے آپ کو پہنچانا ہے عاشورہ تک, اور اس کے بعد عاشورہ کے اندر جو کیریکٹرز موجود ہیں, یعنی جو امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب موجود ہیں, میں ان اصحاب تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. میں ان میں سے بعض اصحاب کو سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے کیریکٹر ٹریٹس کیا تھے اور کیا ہم ان کیریکٹر ٹریٹس کو آج کے زمانے میں اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہمیں عاشورہ تک پہنچنا ہے. البتہ آج میں نہیں پہنچ پاؤں گا, انشاءاللہ کل پہنچ پائیں گے, لیکن ہم
کچھ اور ہسٹری یعنی کم از کم ہم امام علی اور امام حسن کا دور میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ ہم آئیں عاشورہ تک. دیکھیں امام علی علیہ السلام نے اب ہوا کیا. دیکھیں عجیب بات ہے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صلوات پڑھ لیں بہتر ہے, کیونکہ ایک تو ہم ایک نئے فیز کا آغاز کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے نبی اکرم کا بھی نام آیا ہے, تو بہتر ہے کہ ہم صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور ادب کا تقاضا یہ ہے, دیکھیں جب بھی ہم ان ہستیوں کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں ان کی اجازت لینی چاہیے. ادب کا تقاضا یہ ہے, تو ہم اجازت لیتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے, ہم اجازت لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور خصوصاً اس ہستی سے اجازت لیتے ہیں جن کے یہ ایام ہیں, یعنی خود سید الشہداء علیہ السلام سے اذن دخول مانگتے ہیں کہ اے امام بزرگوار, اے امام حسین علیہ السلام, اے اہل البیت علیہ السلام, آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم آپ کی اجازت سے اس مقدس بحث کا آغاز کر سکیں. جب یہ ہستیاں مقدس ہیں تو ان کے مطالب, ان کی ہسٹری بھی مقدس ہے, ان کی تاریخ بھی مقدس ہے. کیوں مقدس ہے؟ کیونکہ ان کی تاریخ میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہے, ہمارے لیے گائیڈنس موجود ہے. لہٰذا ان کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان سے اجازت بھی طلب کرتے ہیں انشاءاللہ. جب نبی اکرم کی بعثت ہوئی تو آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہے وہ کیا کہ شیطان کے ساتھ کیا ہوا. شیطان کو بالکل زمین گیر کر دیا گیا تھا. شیطان کو 7 آسمان سے اس کا رابطہ کٹ آف کر دیا گیا تھا. لیکن یہی شیطان جس کی بیٹری لو ہو چکی تھی, نبی اکرم کی رحلت کے بعد یہی نا امید شیطان دوبارہ سر اٹھاتا ہے. اس نا امیدی کی حالت میں, یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ فرماتی ہیں کہ شیطان نے نا امیدی کے ساتھ پکارا اپنے باطل کے فالوورز کو, اور اس نا امیدی کی پکار کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس نا امیدی کی پکار کے نتیجے میں شیطان نے دیکھا کہ لوگ تو مجھے جواب دے رہے ہیں. عجیب بات نہیں ہے؟ آپ دیکھیں, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے اگر ہم اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ تاریخ ہمارا قصہ ہے. دیکھیں نبی اکرم سے پہلے جو جاہلیت 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ جاہلیت کا جو زمانہ تھا, اس جاہلیت کے اندر فقط جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ جاہلیت سے مراد وہ اخلاق جاہلی, وہ صفات جاہلی, وہ جاہلی ویلیوز عرب کے اندر ان ہزاروں سال کے اندر پختہ ہو چکے تھے, رچ بس گئے تھے. ایسے معاشرے میں نبی اکرم نے ظہور کیا, ان کے مبعوث ہوئے وہ. اب نبی اکرم نے جب 10 سال مدینے میں حکومت قائم کی, ایک ایسا ماحول فراہم کیا, اسپرچول اور تربیتی ماحول فراہم کیا تاکہ یہ جو عرب جاہلی بدو ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں اور جو میرے پیروکار ہیں یعنی نبی اکرم کے پیروکار ہیں, یہ اپنے اندر سے جاہلیت کی صفات کو محو کریں, نابود کر دیں. جب ایک حکومت بنتی ہے, خاص طور پہ جب حکومت اسلامی الہی حکومت بنتی ہے, آسمانی حکومت بنتی ہے, تو اس کے اندر اس کی خصوصیت ہی یہی ہوتی ہے, اس کے اندر ایٹماسفیئر ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان آسانی سے, میں نے کل مثال لی تھی, آیت اللہ بہجت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے, انسان کامل بن سکتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں نا, نبی اکرم نے کتنے سال حکومت کی؟ نبی اکرم نے 10 سال حکومت کی. تو وہ اخلاق جاہلی, وہ صفات جاہلی جو ہزاروں سال سے رچ بس گئے تھے ان کے اندر, عربوں کے اندر, کیا 10 سال کافی ہیں ان جاہلی صفات کو ان کے وجود سے محو کرنے کے لیے؟ اصلاً نہیں. اگر میں آپ کو مثال دوں, ایک صلوات پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر آپ آج, جو کہ آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں کس قسم کا کلچر موجود ہے, عجیب فحاشی کا کلچر موجود ہے. یہ اسمارٹ فون نے جو ہے تباہ کر دیا ہے. اس اسمارٹ فون کی وجہ سے آپ نیٹ پہ ریسرچ کریں, کیا طلاقیں اور طلاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے.
صرف اس سوشل میڈیا کی وجہ سے طلاقوں میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہے، وہ بھی آج کے ماڈرن 21 سینچری بہترین ٹیکنالوجی کے ایام میں طلاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے، فیملی سسٹم نابود ہو رہا ہے۔ اب فرض کریں آپ کہ اس فحاشی کے ماحول میں ایک جوان تربیت پاتا ہے، ایک مسلمان جوان، آپ ایک مسلمان یوتھ کا تصور کریں آپ، جب ایسے فحاشی کے ماحول میں اور جہاں پر عجیب و غریب قسم کے تھاٹس موجود ہیں، اس کے دوست بھی سارے اگرچہ مسلمان ہیں لیکن وہ سارے فحاشی والے ہیں اور بری کوالٹیز والے اس کے دوست ملے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں یہ کس قسم کا مسلمان ہوگا یہ شخص؟ ظاہر سی بات ہے ممکن ہے نماز پڑھتا ہو لیکن جو اس کا تھاٹ پروسیس ہے، جو صفات اس کے اندر موجود جو رچ بس گئی ہیں اس 20-25 سال کی تربیت کے اندر، یعنی ماں باپ نے تربیت نہیں کی ہے لیکن کس نے تربیت کی ہے؟ اس کلچر نے اس کی تربیت کی ہے، اس فحاشی کے ماحول نے اس کی تربیت کی ہے، تو اس کے اندر کیا صفات ہوں گی؟ اس کے وجود میں ظاہر سی بات ہے اسلامی صفات تو نہیں ہوں گی، ظاہری مسلمان ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب آپ کسی عالم کو بلاتے ہیں کہ اے عالم صاحب آپ آئیں اور اس جوان کو ٹھیک کریں، تو کیا اس عالم کے لیے آسان ہوگا اس کو ٹھیک کرنا؟ جائے کہ یہ جو عرب جاہلی ہیں نبی اکرم کی بعثت سے پہلے 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ یہ جہالت کا کلچر، جاہلیت کا کلچر ان کے اندر موجود ہے، تو کیا 10 سال نبی اکرم کی حکومت کے اندر 10 سال کافی ہیں ان کے اندر یہ صفات ختم کرنے کے لیے؟ نہیں، اصلاً نہیں۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ان عربوں کے اندر جو مسلمان ہیں، نبی اکرم کی رحلت ہو چکی ہے، ان کے اندر جو بچی کچی جاہلیت کی جو صفات موجود تھی، کمزور صفات، اس سے استفادہ کیا شیطان نے، اور اس نا امیدی بقول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اس نا امیدی کی صدا سے ان کو پکارا، اور تعجب تو دشمنوں نے بھی کیا، تعجب تو دشمنوں نے بھی کیا کہ عجیب شیطان ندا دے رہا ہے ان کو، اور اس قدر جلدی شیطان کو نتیجہ مل گیا ہے، یعنی جیسے شیطان نے پکارا، صدا دی، ابلیس نے صدا دی اپنے باطل کے فالوورز کو، لوگوں کو صدا دی، تو فوراً نتیجہ ملا شیطان کو۔ عجیب ہے، یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں یہ بیان فرمایا ہے۔ اب خلیفہ اول کے دور میں وہ کیا ٹائم تھا، اس وقت امام علی کی کیا فعالیت تھی، اس وقت مسلمانوں نے کیا زوال دیکھا، اور پھر خلیفہ دوم کا ٹائم آتا ہے، پھر خلیفہ سوم، یعنی مسلمانوں کی گراوٹ کا جو اوج ہے، یعنی گراوٹ کا جو اوج ہے، گراوٹ کا جو پیک ہے، وہ خلیفہ سوم کے زمانے میں تھا، کیونکہ خلیفہ سوم کے زمانے میں بنی امیہ کو حکومتی پوسٹیں، گورنمنٹ پوسٹیں زیادہ ملنے لگیں، پارٹی بازی زیادہ شروع ہو گئی، بیت المال میں سے خلیفہ سوم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلوں کے افراد کو بیت المال میں سے ہائی سیلریز دینا شروع کی۔ یہ ہوا خلیفہ سوم کے زمانے میں، اور اقتصادی بدحالی، جس طرح آپ دیکھیں ابھی پوری دنیا میں کووڈ-19 کی وجہ سے مختلف ممالک اینڈ کنٹریز کی وجہ کے اندر کیا موجود ہے؟ اقتصادی بدحالی موجود ہے، اقتصادی طور پر لوگ پریشان ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ یہی سین خلیفہ سوم کے زمانے میں ہوا، اقتصادی طور پر کرپشن اپنے اوج پہ پہنچ چکا تھا، کیونکہ جاہلیت کی صفات اوپر آ رہی تھی۔ کیوں جاہلیت کی صفات اوپر آ رہی تھی؟ مگر حکومت اسلامی نہیں تھی حکومت اسلامی۔ حکومت اسلامی اگر امام علی ہوتے تو حکومت اسلامی ہوتی، لیکن چونکہ ہوا یہ، جب نبی اکرم نے جو 10 سال حکومت قائم کی وہ تو اسلامی حکومت تھی، وہ تو الہی اور آسمانی حکومت تھی، لیکن نبی اکرم کے جانے کے بعد آسمانی حکومت تبدیل ہو گئی انسانی حکومت میں، بشری حکومت میں۔ وہ بشر جو نبی اکرم کی بات نہیں سننا، وہ بشر جس نے نبی اکرم کا اعلان ولایت کو جس نے نظر انداز کیا، اس کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ امام علی برسر حکومت نہیں ہے، لہٰذا طبیعی بات ہے کہ ایسی حکومتوں کے اندر جہاں آسمانی حکومت نہ ہو، حتماً شیطانی صفات، جاہلیت کی صفات
کا ظہور ہوگا. اور الہی صفات جو کہ نبی اکرم نے اس قدر محنت سے ان کے وجود میں پھونکی دی، ڈالی دی، وہ الہی صفات آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئی. اب آپ تصور کریں امام علی علیہ السلام اس زمانے میں ہیں، یعنی 25 سال کے اندر امام علی کو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑ رہا ہے، اور دوسری طرف سے امام علی کوئی عکس العمل انجام نہیں دے پا رہے ہیں. البتہ دوسری طرف سے امام علی نے بہت سارے کام کیے ہیں، اس کے لیے الگ فرصت ہے، ایک پوری کتاب موجود ہے کہ 25 سال میں امام علی کی کیا فعالیت اور ایکٹیویٹیز تھیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے اعتبار سے ایک سوسائٹی مسلمانوں کی کس طرح نیچے آ چکی ہے. اب یہاں پر میں اپنی بحث کو روکوں گا تاکہ آپ بھی ان مطالب کو انشاءاللہ ہضم کریں اور اس کو ایبزارب کریں اور اس کے اوپر سوچیں آپ. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پر ایک پوائنٹ اٹھاتا ہوں اور اس کے میں گزر جاؤں. وہ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ میجر پرابلم کہاں تھی؟ میجر پرابلم کس کی طرف سے تھی جس کی وجہ سے سوسائٹی نے نبی اکرم کے جانے کے بعد یو ٹرن لیا؟ میجر پرابلم خواص کی تھی. خواص یعنی معاشرے کا ایلیٹ طبقہ، وہ طبقہ جو سوجھ بوجھ رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، جو چیزوں کو سمجھتا ہے. خواص کے مقابلے میں عوام ہے. عوام وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے، جو فقط فالو کرتے ہیں. دیٹس اٹ. صحیح ہے. مثال کے طور پر الیکشن ہو رہے ہیں، صحیح، آپ کے ملک میں کسی بھی ملک میں الیکشنز ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے لیے. اب پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہ خواص ہیں. صحیح، یہ سمجھتے ہیں چیزوں کو، زیادہ شعور رکھتے ہیں. لیکن عوام شعور نہیں رکھتے. عوام ان کو اندھادھند فالو کرتے ہیں. جہاں پر یہ ہمیں لے جائے، عوام کہتی ہے کہ ہم بھی چلنے کو تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس ہم کوشش کریں گے ہم اپنے آپ کو عوام سے باہر نکالیں، اپنی فہم کو بڑھائیں، اپنے شعور کو بڑھائیں اور اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس میں لے کر آئیں. صحیح، یہی مقصد ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا. اب جو میجر پرابلم ہوئی، جو میجر فیکٹر تھا جس نے یو ٹرن کاز کروایا، وہ خواص تھا. یعنی نبی اکرم کی رحلت کے بعد کس نے سقیفہ میں لوگوں کو دعوت دی؟ کون سقیفہ میں جمع ہوا؟ کون لوگ جمع ہوئے؟ ایلیٹ کلاس طبقہ جمع ہوا، جو برجستہ ترین افراد تھے اس زمانے کے، وہ جمع ہوئے سقیفہ میں اور انہوں نے ڈیسیشن لیا اور وہی ہوا جو تاریخ نے بتایا ہے. تو میجر فیکٹر خواص ہیں. آپ امام حسن علیہ السلام کے دور میں بھی آ جائیں، کل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو امام حسن کے ساتھ جو ٹریجڈی اور مظلومیت ہوئی، اس کے اندر بھی خواص کا میجر رول موجود ہے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین کے ساتھ جو مظلومیت ہوئی، اس میں بھی خواص کا ایک بہت بڑا کردار ہے. انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کریں گے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہم سب کو اہل البیت علیہ السلام کی اور اپنے ائمہ ہدا علیہ السلام کی شناخت اور معرفت اور ان کی تاریخ کو درست انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام عزاداروں کو، تمام محبین اہل البیت علیہ السلام کو، تمام مسلمانوں کو اس ایام محرم کے صدقے ان کی حفاظت فرما، اور امام حسین کے صدقے اور عزاداری سید الشہداء کے صدقے کورونا وائرس اور کووڈ-19 کی بیماری سے سب کو نجات عطا فرما اور اس منحوس بیماری کو اس دنیا سے محو فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.